مرتبہ درود پاک پڑھیے. صلاۃ و سلام سارے پڑھو. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدنا ہمارا مالک. سبحان اللہ. اچھا اور سچا ہے ہمارا خالق. سبحان اللہ. کہ سبحان فرد و یدہ کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. کرم کریم ہے کریم ہے بادشاہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے. سچے اس کے پیارے حبیب ہمارے آقا ہمارے مالک ہمارے حاکم ہمارے بادشاہ ہمارے مالک ہمارے مالک ہمارے بادشاہ ہمارے بابا ہماری جانوں کے بادشاہ اور اس کے حبیب علیہ السلام اللہ جن کے صدقے سے اللہ ماشاءاللہ جنہوں نے ہمیں اللہ ایسے مرشد نوثانی عطا فرمائے. اللہ لسانی جنہوں نے ہمارے دل میں مدینہ پاک بنا دیا. ہمارے دل سے سب کچھ نکال کر دنیا کی محبت نکال کر سب کچھ نکال کر فرمایا کہ اگر ذکر کر رہے ہیں تو بس مدینہ پاک. اگر دیکھنا ہے تو بس مدینہ پاک. اگر جانا ہے تو بس مدینہ پاک. اگر بھاگنا ہے تو بس مدینہ پاک سے. نوکری کرنی ہے تو بس مدینہ پاک سے. مانگنا ہے تو بس مدینہ پاک سے. کیونکہ تمہارے حق ہے مدینہ پاک میں. میری میں نے پی دیا. سبحان اللہ. رحمت اللہ علیہ کروڑوں سلام. آپ نے ہمارے دل سے سب کچھ نکالا اور مدینہ پاک کی محبت بڑھ دی. آپ نے فرمایا کہ تم مدینہ پاک کی طرف دیکھو ساری دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی. ہمارے مرشد نے کیا سکھایا؟ صرف ایک چیز. وہ کیا ہے؟ بس مدینہ پاک. مدینہ پاک سب کچھ مدینہ پاک. مدینہ پاک مدینہ پاک مدینہ پاک مدینہ پاک. بے شک ہماری جان کیا ہے؟ مدینہ پاک. عیدگاہ کا مقصد کیا ہے؟ مدینہ پاک. ہمارے پاس جو آئے اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم مدینہ پاک کے نوکر کے پاس جا رہے ہیں. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر کسی کو شک ہے تو وہ اس محفل میں دربار شریف میں ایک بچہ سے لے کے کیپٹن صاحب تک ہر بندے کو پکڑ کے دیکھ لے. اس کا دل میں صرف ایک چیز ہے. وہ کیا ہے؟ مدینہ مدینہ پاک مدینہ پاک مدینہ پاک مدینہ پاک مدینہ پاک مدینہ پاک. مدینہ پاک مدینہ پاک. پوری دنیا میں ایسا بندہ ہے مدینہ پاک جو اس عیدگاہ میں اللہ مجھے ایک بندہ دکھا دے جس کا دل میں مدینہ پاک کے علاوہ کچھ ملاقات ہے. اس پوری عیدگاہ میں جتنے بندے ہیں آپ سب کو دیکھ لیجیے. ہر بندے کے دل میں ایک ہی چیز ہے. وہ کیا ہے؟ مدینہ پاک مدینہ پاک مدینہ پاک مدینہ پاک مدینہ پاک
جس نے میرے مرشد کی زیارت کی اس کا دل میں بھی بس مدینہ پاک مدینہ آگے مرشد بات نہیں کرتا مقدم دیکھا اپنی آلونا دیکھا میں کسی کی وہ نہیں کرتا کئی جگہ کر جاتے ہیں کہ ہم تو ویسے ڈرتے ہیں کہ اگر ادھر گئے تو وہ بیان یہ کر دے گا تجھے کسی کی وہ کرنے کی بیان میں ضرورت نہیں ہے مجھے کسی کا وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میری بس نظر ہے مدینہ پاک مدینہ پاک مدینہ پاک اور مدینہ پاک مدینہ پاک مدینہ پاک مدینہ پاک مدینہ پاک مدینہ پاک میں نے کبھی کوئی وہ نہیں کیا
کریم نے فرمایا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ عرض کی مدینہ پاک سے، جو کچھ وقت ہے مدینہ پاک سے۔ مدینہ پاک رب کریم اتنا خوش ہوا، رب کریم نے فرمایا تمہاری خواہش یہ ہے نا؟ اللہ بس ایک ہی خواہش رہ گئی، یہاں آ جاؤ خانہ کعبہ کے اندر، میرے گھر کے اندر آ جاؤ۔ کیا منظر کیا؟ میرے کعبے کا کوئی کہیں سجدہ کر رہا، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر۔ میرے کہا بھیا میرے لیے رب کریم نے تحفہ دے دیا ہے، اللہ نے میری خواہش یہ بھی پوری کر دی۔ میں نے جلدی سے پوچھا بھائی بتاؤ مدینہ پاک کدھر ہے؟ میری آقا نے میری یہ خواہش بھی پوری کر دی پھر کہ میں نے گنبد خضرا کی طرف خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو گئے، اور یہ نیت نہیں کوئی مولوی لاؤ جو مجھے کہے کہ تم نے خط کیا ہے، میں ابھی اس کے منہ سے کہلاؤں گا کہ وہ کہے گا تو نے صحیح کیا۔ اور میں نے کہا کہ میں اپنے آقا کی طرف منہ کر کے سجدہ کر رہا ہوں، میں نے کعبے تک کی حد تھی، مگر کعبے کے اندر آ جاؤ تو وہ مقام ہے، پہلے کعبے تک کی وہ تھی۔ مگر جب اندر جاؤ تو اجازت ہے کہ بے شک کعبے کے بھی کعبے کی طرف سے چلو، کعبے کا کعبہ ہے میں آپ کو تسلی کر دیتا ہوں، میں تسلی کرتا ہوں، میں تسلی کر دیتا ہوں۔ ایک سیکنڈ، حدیث ہے بہادی بھی مانتے ہیں، سبحان اللہ یا رسول اللہ، جب آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو کیا ہوا؟ کعبہ سجدے میں جھک گیا۔ کسی کو شک ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ایک سیکنڈ، کوئی مولوی کوئی مفتی میرے سامنے کھڑا ہو، کسی کی ہمت ہے تو کھڑا ہو، ایک رسولی باپ کے کتے کے سامنے کوئی مفتی ہے ایسا، کوئی ولی ہے ایسا کہ رسولی باپ کے کتے کے سامنے کھڑا ہو، تو وہ کھڑا سبحان اللہ مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک میں خیال ہی آیا تھا، سبحان اللہ ماشاء اللہ یا رسول دل اللہ، میں خیال آیا تھا، مانگا نہیں مانگا نہیں، ابھی گہرائی میں جا کے سوچا بھی نہیں، ابھی گہرائی میں جا کے سوچا بھی نہیں، ابھی زبان پہ ذرا دور کی بات ہے، ابھی گہرائی میں جا کے سوچا بھی نہیں، سبحان اللہ زبان سے اور دل مبارک میں ذرا سا خیال آتا ہے کہ کبرا تبدیل ہو، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے آقا کے لیے بڑی بات نہیں ہے، بے شک بے اور شک، پھر بھی بتا دوں دل میں خیال ہے کہ کبرا تبدیل ہو۔ اللہ 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 نے فرمایا اے میرے حبیب علیہ السلام
मोड़ लीजिए। मैंने कहा ठीक है यार, मेरे हबीब आप काबा शरीफ की तरफ से मुंह कर लीजिए। ये रब्बे करीम ने फरमाया कि आपका जितना दिल है आप उसको कब्जा करा दें। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपका जितना भी दिल है आप उसको कब्जा बना दें। बेशक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा सुभान उसकी अल्लाह। ये वैल्यू है कि कब्जा तब्दील हो गया। अभी सोचा भी नहीं, अभी बस जरा सा ख्याल ही आया, उसकी ये वैल्यू है कि किबला तब्दील हो गया। और जो मांगा दे दिया। उसकी क्या वैल्यू है? बुखारी शरीफ है, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 675 678 75 से 78 क्या हदीस है? अब बोलो सुभान अल्लाह बोलो, मैं सुन रही हूँ। सुभान अल्लाह बोले रे, दूसरा को बोलो आप मुंह खोले। बस उनको बोलने ही आता है, कोई वाला शुवाला उनके बात नहीं होता। आया बात करे बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 670 है। क्या हदीस है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने रब्बे करीम के आगे हाथ उठाए कि मेरे करीम अल्लाह मदीना पाक को ऐसे शानों से नवाज, ऐसी बरकतों से नवाज जिसने तूने मक्का पाक को और उससे दुगना से दुगना। मेरा भी नहीं यकीन तो बुखारी शरीफ में तो यकीन है, लो देख लो बुखारी शरीफ। आप पर यकीन है। जिल्द नंबर अव्वल भी मैंने बता दी, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर अव्वल एक पहली जिल्द में सफा नंबर 678 सुभान अल्लाह। या रसूल दूसरे नंबर पे हदीस है, बेशक सफा कहीं जाने मिलेगा। ठीक है, जी, ठीक है, इतना भी बता दिया, सफा नहीं जाने मिलेगा। किताब खोलोगे सफा नहीं जाने मिलेगा। दूसरे नंबर पे हदीस है, देख लेना जाके। तो मदीना पाक के लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इसको दुगना ना फरमा दे। मक्का पाक को जितना ना फरमाया उससे दुगना। आमीन, सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह की क्या शान है? बहुत अल्लाह करा तो खैरुल्लाह का मिनल ऊला। अल्लाह, तो रसूलुल्लाह मदीना पाक में है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह करा तो खैरुल्लाह का मिनल ऊला। आपके आने वाली आन पहले आन से बुलंदतर है। तो मेरा यकीन है मदीना पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थामा हुआ है, क्या नहीं? तो थामा हुआ है। तो अगर आपने पर मिसाल के तौर पे जहाज की रस्सी पकड़ ली है तो यूं नहीं हो सकता कि जहाज ऊपर जा रहा है और आप जमीन पर खड़े हुए। यूं नहीं हो सकता। इसी तरह मदीना पाक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसने असर भी थामा हुआ और बाबा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना पाक से कितनी मोहब्बत है, बहुत सुभान अल्लाह। इसका कोई अंदाजा कर सकता है? मदीना पाक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी मोहब्बत है, इसका कोई अंदाजा कर सकता है? बुखारी शरीफ की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पाक के करीब पहुंचते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में तशरीफ लेकर जाते सुभान अल्लाह। तो मदीना पाक के करीब जब आपकी सवारी मुबारक पहुंचती तो आप मदीना पाक की दीवार मुबारक को देख के अपनी सवारी मुबारक को तेज फरमा लेते। बुखारी शरीफ या रसूल अल्लाह, या रसूल जिल्द नंबर अव्वल जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 676। जो कहता है कि उनके पीछे नमाज नहीं है अस्तगफिरुल्लाह, झूठ में है नमाज, शक है तो भाग जाए।
بے شک یا کسی غیر کی مرضی سے رکھا جائے گا. بے شک اور اگر کوئی پکے عقیدے والا ہو وہ یہی کہے گا کہ میری مسجد کا امام رسول اللہ کی خواہش کرے. بے شک رسول اللہ جو چاہتے تھے اس پہ رکھا یا جائے. رسول اللہ یا رسول تو اللہ. بتاؤ تم مسجد بناؤ, سبحان اللہ. تم مسجد بناؤ اور اس کا امام تمہاری مرضی سے رکھا جائے جی اور وہ مسجد وہ سعودی حکومت کی مرضی سے رکھا جائے. مجھے بتاؤ تم مسجد بناؤ گے تو اس کا امام تمہاری مرضی سے رکھا جائے گا. تو جو رسول اللہ کی مسجد ہے اس کا امام کسی اور کی مسجد میں رکھا جا سکتا ہے؟ اس امام کو رسول اللہ نے بات کیا ہے اور اس کا عقیدہ ہمارے سے کئی گنا مضبوط ہے. وہ یا رسول اللہ کہتے ہیں, وہ اپنے خطبے میں یا رسول اللہ کہتے ہیں. بس نصیب ہے وہ شخص جو اس کا پیچھے نماز نہیں پڑھتا. اپنی مسجد کوئی بنائے وہ اپنی مسجد سے اس کا امام رکھے گا. تو رسول اللہ کی مسجد میں رسول اللہ کی مسجد کا امام ہے. بے شک یا رسول اللہ. سچ ہے جو بھی مذہب ہو رہا ہے رسول اللہ کی مسجد سے ہو رہا ہے. یا رسول اللہ. اور تم یہ بات کرتے ہو حضرت صدیق اکبر سبحان اللہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز پڑھا نہیں, سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آپ نماز پڑھا رہے ہیں, سب صحابہ اکرام آپ کے پیچھے, آپ جماعت کرا رہے ہیں, سب صحابہ اکرام آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اتنی دیر میں کیا ہوتا ہے؟ وہ پردہ مبارک جو کہ ہاتھ ہٹ جائے تو یہ سارے سیدھے ہو جائے. تو آپ لوگ بھابھی کہتے ہیں یہ سارے سیدھے ہو جائیں گے. پردہ مبارک نماز پڑھا رہے ہیں, ابھی بلایا نہیں, وہ پردہ مبارک ہٹا اور نور نکلا, خوشبو نکلی ایسی کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے جان لیا کہ وہ آ گئے, کہ جن کے صدقے ہم ہیں وہ آ گئے. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے جان لیا کہ آپ آ گئے. حضرت صدیق اکبر اسی طرح نماز کی حالت میں منہ پھیرا کعبے سے اور کعبے کی طرف آ گیا, اور ساتھ ساتھ بھی صحابی منہ پھیرا اور رسول اللہ کی طرف کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہو, سبحان اللہ. کیا تمہیں خبر نہیں؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں میری جرأت, حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میری جرأت ابو بکر کی جرأت کہ رسول اللہ ہے اور میں ادھر کو کروں کبھی نہیں جاؤں. میں تو یا رسول اللہ کعبے کی طرف بھی جب منہ کرتا ہوں تو اس لیے سے کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کعبے کی طرف منہ کیا ہے تو میں نے بھی کعبے کی طرف منہ کیا ہے. میری جرأت کہ آپ تشریف لائے اور میں ادھر کھڑا ہوں. میری جرأت ہے کہ آپ تشریف لائے اور میرا منہ ادھر تو ادھر رہتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدھر سے چھوڑی ادھر سے شروع کر لو, میں تو دیکھ رہا تھا کہ تم کیسے پڑھاتے. آپ اپنے صحابہ اکرام سے اتنی محبت بنواتے ہیں, صحابی حاضر ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ کا بچہ چاہیے. اللہ اللہ. آپ نے فرمایا نہیں میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا. عرض کرتا ہے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اونٹ کا بچہ مانگا ہے. آپ نے فرمایا میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا. آپ نے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اونٹ کا بچہ
اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شرم کرے وہ شخص جو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتا ہے. میں قرض کروں گا جناب جس کا سونا ہے وہ بستر میں جا کے سو جائے. حضور کی محفل میں سوئے نہیں. میرے سے محفل سے پہلے دوست شکر دوست بات کر رہے تھے کہ جناب لنگر پہلے ہو جانا چاہیے. سارے بھوکے بیٹھے رہ سن. میں تو بھوکے بیٹھے رہ سن جی بھوکے ہو سن. رسول اللہ کی محبت میں کھانا ہے تو میں رسول اللہ کی محبت میں یہاں بیٹھا ہوں. میں یہاں سے نہیں ہلوں گا. پچھلے بیان میں بھی میں نے یہ بات کی تھی. میں بیان کر رہا تھا میرے پاس پرچیاں آ رہی تھی لنگر لنگر لنگر. سبحان اللہ لنگر لنگر لنگر. میرے پاس پرچیاں آ رہی تھی. میں نے کہا جس نے کھانا ہے لنگر لسانی پاک میں لنگر میں شفا اس صورت میں بتائیے کہ حضور کے ساتھ محبت پکی ہو. کیا ہوتا اب پوچھ ایک بندہ آتا جی بیمار محفل سنی ہے. ہاں جی جناب محفل سنی ہے. پھر جاؤ لنگر کھا لو. حضور کی محبت میں لنگر کھانا اور ہے اور پھر ڈیڑھ بڑا ڈول سے لنگر کھانا اور ہمارا بھوک اگر مٹے گی تو حضور کی محفل. ہماری دیگو شیگو والی بھوک نہیں ہے. دال روٹی والی نہیں ہے. ہماری رسول اللہ سے محبت والی بھوک ہے. یہ تو مریض عشق ہے. اس کی دوا دال روٹی نہیں ہے. اس کی دوا میڈیسن نہیں ہے. اس کی دوا سالن نہیں ہے. سبحان اللہ اس کی دوا بڑے بیٹے نان آئے جی ایسی دوا نہیں ہے. ایسی دوا حضور دی محفل ہے. جی لیٹ ہو رہے ہیں محفل کو آپ سمیٹیے. سبحان اللہ اتھا سے جب ہوتے اور کدھر لیٹ نہیں ہوتے. سبحان اللہ نہیں کہ بس جی دال روٹی کھائیے تو بھوک مٹ سی. جو بھوکے ہوتے ہیں نا انہوں کی بھوک کدھر نہیں مٹ سی. بے شک بے شک. کی کہتے ہیں دال روٹی والے بھوکے. اور مولوی سبحان جو رسول اللہ کا غلام ہے سبحان اللہ جو رسول اللہ کی بات کرنے والا مولوی ہے سبحان اللہ اس کی بھوک حلوے والی بات نہیں ہے. جو حلوے والا مولوی ہے وہ اور ہے. سبحان اللہ اور جو حضور کی بات کرنے والا مولوی ہے وہ اور ہے. یا رسول اللہ یا اصل مولوی وہ ہے جس کی زبان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات ہو. سبحان اللہ اور جس کی زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کچھ بات ہو وہ لوگ میرے والا ہی مولوی ہے.
مگر ان علماء کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط رشتے والے ہیں، جو صرف رسول اللہ کی بات کرنے والے ہیں، اور وہ دال روٹی والے نہیں۔ ہمارا تعلق مدینہ پاک سے ہے، ہمیں کسی کی طرف نہیں دیکھنا، جو جو کرتا ہے وہ کرتا رہے، ہم نے صرف ادھر دیکھنا ہے۔ ہمارے مرشد نے ہمیں پکڑا اور کہا مدینہ پاک کی طرف دیکھو۔ یا رسول اللہ، میں بات کر رہا تھا کہ بپو صاحب میرے ساتھ تھے، ایک جگہ ایک شخص جس کا عقیدہ بھی تھوڑا اس طرح کا ہے وہ بھی ساتھ تھا۔ میں نے ان ہستی کی بات کی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور جو ادھر نشیب فرما ہوتے ہیں اور پڑھاتے ہیں مدینہ پاک میں قرآن پاک، حرم شریف کے مدرسے کے انجان قاری ہیں، وہ بڑی شفقت فرماتے ہیں۔ میں گزر رہا تھا، میں نے دیکھا تشریف فرمائے، میں جا کے حاضر ہو گیا، کافی دیر بٹھائے رکھا، کافی دیر نماز پڑھ رہے۔ وہ جس کا عقیدہ کمزور تھا مجھے وہ کہتا رہا چلے جی چلے، یہ کرنا وہ کرنا۔ میں نے کہا جی آپ جائیں، مگر ان کا جب چڑھا دیکھا تو اس کو بھی پتا چل گیا نہیں جی کچھ ہے۔ مجھے ایک کام تھا، میں نے صبح ان لوگوں سے بھی بات کی، وہ کام میرے ذہن سے نکل گیا، عشاء سے پڑھ کے میں نے یہی سوچا تھا کہ جا کے وہ ضروری کام تھا وہ کریں گے۔ یا رسول اللہ، یا کام کیا؟ ایک چیز تھی جو ضروری تھی، وہ لینی تھی۔ میں نے ان لوگوں سے بھی صبح بات کی تھی کہ جی آج رات کو عشاء کے بعد ضرور چلنا ہے۔ یا رسول اللہ، عشاء کے بعد میں نے سوچا نہیں جی عشاء کے بعد تو حضرت کی ملاقات رہ جائے گی، پھر حضرت سے جو کرتے تو چلو دیکھی جائے گی۔ کل وہاں میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے دل میں خیال آیا یار وہ لڑنی تو بڑی ضروری تھی، کل آخری دن ہے، کل ٹائم ملا تو ٹھیک ہے، ورنہ چلو ان کی صحبت میں بیٹھے اگلی بار صحیح۔ یا رسول اللہ، پھر آپ نے میری طرف دیکھا، سوچا کہ ان کے پاس بیٹھے اور اس چیز کا سوچتے ہو۔ میرا سوچنا تھا وہ چیز ان کی جیب سے نکلی، مجھے فرماتے ہیں یہ ہے۔ یہ میرے ساتھ ہے، ان کو اچھی طرح سے ساری بات پتا ہے، مجھے فرماتے ہیں یہ ہے۔ اس دن جو انہوں نے شفقت فرمائی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اس دن کافی دیر بٹھایا، مجھے فرماتے ہیں قرآن پاک سناؤ۔ سبحان اللہ، جو سورت انہوں نے کہی وہ مجھے صحیح طرح زبان پہ یاد نہیں تھی، فرماتے ہیں سناؤ، انہوں نے سنایا تو اتنی روانی آ گئی کہ وہ مجھے کبھی بھول نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، میں پیچھے آیا، میں نے ان لوگوں سے بات کی سبحان اللہ، کہ اب ادھر نہیں جانا ہوٹل، اب سیدھا جانا ہے گنبد خضرا۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تو مدینہ پاک اللہ، سبحان اللہ، ادھر جو کہ نماز نہیں پڑھنی پھر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ بے شک سبحان اللہ، پڑھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی کیا شان ہے؟ سبحان اللہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کریم کے پاس گئے تھے، میں نے یہ جو ابھی حدیث کا کشتی بخاری شریف کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک کی دیوار مبارک کو دیکھتے تو اپنی سواری مبارک کو تیز فرما لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا اور یہی جب آپ تشریف لے کے گئے رب کریم کے پاس
जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर जा रहे थे आगे, रब्बे करीम तख्त से उतर गया, तख्त से उठा, तख्त से उतरा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाता है अब आप मेरे करीब आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप करीब गए, करीम फरमाता और करीब आइए, और करीब गए, रब्बे करीम फरमाता है मेरे हबीब और करीब आइए। उस वक्त कोई फासला ही नहीं रह गया था, फासला तो वैसे ही नहीं है मगर उस तरह सारा आपको पता है। फरिश्तों का रब्बे करीम ने पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर थी मगर रसूलुल्लाह ने फरमाया अब तो या करीम अल्लाह मैं तेरी ज़ियारत कर रहा हूं, अब मुझे क्या हो फरिश्ते क्या। हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो बेनियाज है, ना उसके हाथ है ना पैर है, ना उसके हाथ है। और यहाँ रसूलुल्लाह ही फरमाते हैं कि उसने दस्ते हाथ रखा, हमने माना, हम मानते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया हाथ नहीं है, हाथ नहीं है, और हम मानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाथ रखा, हाथ रखा। कोई इसमें जरा में सोचने की जरूरत नहीं है, रसूलुल्लाह ने फरमाया ये, हमने कहा ये। अगर गहराई में जाकर सोचोगे तो फिर तो इसमें भी गहराई में जाकर सोचोगे रसूलुल्लाह ने तो फरमाया अल्लाह एक है। तुम्हें कैसे पता अल्लाह एक है? बोलो तुम्हें कैसे पता? नहीं ना पता। हैरत की बात क्या ना तुम लोग कहते हो क्या हाथ रखा, तो ये हैरत की बात नहीं है कि जिसको तुम जानते नहीं उसको मान लिया। अगर अल्लाह को माने तो ये भी मानो, रसूलुल्लाह को माने, कलमा पढ़ते हो तो ये मानना जरूरी है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया करते हो कि नहीं है, ये अल्लाह नहीं है, और रसूलुल्लाह ने फरमाया कि दस्ते हाथ रखा, मानते हैं दस्ते हाथ रखा। और कैसा दस्ते हकता? सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। अच्छा कुछ लोग कहते हैं जो पढ़ते हैं सबसे औला वाला हमारे नबी, या रसूल अल्लाह, क्या गलत पढ़ते हैं? तो मुझे बताओ, वो भी अल्लाह के नबी थे ना, एक तजल्ली थी, सिर्फ एक, सिर्फ एक तजल्ली थी। हमारे पहाड़ भी पूरा, और वो नबी भी अल्लाह के, चीख मार के बेहोश हो गए, फिर माफी मांगी, तौबा की, और हमारे आका है और उनको जो एक तजल्ली भी दिखाई गई थी वो कई साल अर्ज करते रहते हैं अल्लाह, मगर हमारे आका रब्बे करीम ने भेजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या मैं हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं रब्बे करीम हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका रब आपकी ज़ियारत का मुश्ताक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पूरे का पूरा नूर देख रहे हैं और दस्ते हक भी रखा गया है। और जहाँ तक शान की बात और हाजिर और नाजिर का जहाँ तक है, अच्छा यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना सबको कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको क्लियर है ना, इमाम अंबिया है सबको क्लियर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नबियों के सरदार है, आपके पास सबसे ज्यादा ताकत है, हाथ खड़े करो सबको है, सबको यह भी यकीन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सब नबियों से ज्यादा ताकत है, सब नबी आपके दर के सवाली है, ठीक है, ये बाकियों को भी यकीन है।
मेरा वहाबियों से सवाल है। आपका तो यकीन है मगर अब मेरा वहाबियों से सवाल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ के हजरत मैं हंसाने के लिए यहाँ पर नहीं आया। अगर आपको सबको लतीफे सुनाने के लिए किसी को बिठाना है तो किसी और को यहाँ बिठा के लतीफे सुन लीजिए आप। अगर मेरी बात सुननी है रसूलुल्लाह की बात करेंगे मुझे अदा मैं बात भी आप नहीं करूँगा। आपको तो यकीन है और होना चाहिए अगर सुननी है। इसमें तो यह नहीं है जी हमें यकीन ये वाबियों को भी यकीन है और अगर आप सुननी है तो आपको तो इस पर पक्का यकीन होना चाहिए। अब मेरा वाबियों में सवाल है कि मैं वो भी इस चीज को मानते हैं तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाबी भी इस चीज को मानते हैं कि सब नबी आपके दर के सवाल हैं। मेरा वाबियों में एक सवाल है और जो इस चीज नहीं मानते मेरा उन पर सवाल है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा तशरीफ लेके गए सुभान अल्लाह उधर के रिहायशियों ने उनके आपके पीछे नमाज पढ़ी। अच्छा मानते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा तशरीफ लेके गए आपने वहां जुमात कराई क्या वहां के रिहायशियों को कराई? सब नबियों ने आपके पीछे नमाज पढ़ी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी पढ़ी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी पढ़ी, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी पढ़ी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी पढ़ी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी पढ़ी। सब नबियों ने पढ़ी, बाजुमात पढ़ी, लिबास में तशरीफ ला के पढ़ी, खुद चल के आके पढ़ी, वज़ू भी किया, जुमात के साथ नमाज पढ़ी, अल्लाह अकबर के सजदे भी पढ़े, रसूलुल्लाह से मुलाकात भी की। कैसे की? सुभान अल्लाह अपने हत्या कर से तो जॉब तो कैसे की? कैसे हत्या? हत्या कौन बता दिया कैसे हत्या? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दौर गुजर चुका था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर गुजर चुका था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर गुजर चुका था। सब नबी तो आपके दर के सवाली है, उनका दौर गुजर चुका था और वो पर्दा फरमा चुके थे मगर फिर भी उन लोगों ने गुस्सा किया, उन लोगों ने बाजुमात नमाज पढ़ी। सुनो नासिर कहते हैं सुनने वाले को सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सुना अगर लड़ाई में जाए तो मतलब सुना अल्लाह अकबर कहा तो सुना ना फिर नमाज पढ़ी जमात के साथ और हाजिर तो थे जो जमात के साथ नमाज पढ़ी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बधाई तौर पे उससे नसीब लेके गए थे। वही बता रहा हूँ कैसे सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बधाई तौर पे उससे नसीब लेके गए और मस्जिद अक्सा भी तशरीफ लेके गए। जानते नहीं कि मस्जिद अक्सा वो इस महीनों में बनी थी। सुभान अल्लाह तो बताओ अगर सवाली कब्र से निकल के आकर जुमात पढ़ सकता है तो आका सुभान अल्लाह उनकी क्या शान होगी? किसी नदी की किसी जगह पे आराम पर किसी की सब अपनी कब्र अनवर से निकल के आकर जुमात रहे हैं। तो अगर सवाली ये काम कर सकता है बादशाह का तो बादशाह की क्या शान होगी? बड़ी बहुत बहुत या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह बादशाह की क्या शान होगी? बहुत खुश हो रही है मैं आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा। या रसूल अल्लाह ये बात तो खत्म हो नहीं सकती सुभान अल्लाह और अब्बा नाना का जिक्र सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मैं अपनी बात करूंगा सुभान अल्लाह खूबसूरत कि इस जिक्र करने वाले को
ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ کس کا ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس ذکر کرنے والے کو یہ سمجھے کس کا یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ کس کا ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ نعت خوانی کوئی بزنس نہیں ہے, سبحان اللہ یہ حضور کی نعت ہے. سبحان اللہ. بزنس کرنا ہے تو کسی اور طریقے سے کرو. حضور کی نعت پڑھنی ہے تو اس دائرے میں رہ کے پڑھو. سبحان اللہ خوبصورت. اور پیر صاحب یا مولوی صاحب کو خوش کرنے کے لیے ادا نہ کرو. سبحان اللہ. اگر صرف کسی پیر کو خوش کرنے کے لیے آپ کو پڑھنا ہے, مدینہ پاک پڑھنا ہے, سبحان اللہ. اور پیچھے جا کے لوگوں کے سامنے سدھو طرح پڑھنا ہے, خالی والا استعمال کرنا ہے, تو پھر نہ کرو. سبحان اللہ. چلیے تم پیر صاحب کا ادب کر رہے ہو, رسول اللہ کا ادب کر رہے ہو. اگر ادب کرنا ہے رسول اللہ کا, سبحان اللہ خوبصورت. دور تیرا جو لوگ کہتے ہیں کہ محبت کی دنیا میں جا کر ہے, سبحان اللہ وہ جھوٹے ہیں. سبحان اللہ. میں نے کئی ناخوانوں سے سوال کیا تھا کہ یہ کیا بنایا ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ تو ذرا محبت میں کہا جاتا ہے, سبحان اللہ. پھر بتاؤ آپ نفرت میں کہا جاتا ہے. کسی کا بار جھگڑا ہو رہا ہوا نا اور آپ چلے جا رہا, سبحان اللہ. وہ پھر بڑی آپ کر کے جھگڑا کر رہا تھا کہ آپ نے میری چوری کی. سبحان اللہ. یوں کہہ رہے ہوتے ہیں, اور لوگ آپ کر کے جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ سے بھی بڑھ کر ہمیں کوئی ادب کا لفظ ملا تو ہم استعمال کریں گے. دور تیرا رسول اللہ کے لیے قطن نہیں سوال. اپنے باپ کو تو کہہ کے بلایا کبھی اپنے باپ کو تو کہہ کے بلایا؟ کیا باپ سے محبت نہیں ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. باپ کو کبھی تو کہہ کے بلایا؟ کیا ہے؟ ادب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر ان کا جن کے صدقے یہ سب کچھ ملا. سبحان اللہ. رب کریم تو فرماتا ہے رب کریم فرماتے ہیں مت پکارو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح جس طرح تم آپس میں گفتگو کرتے ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مت پکارو اس طرح جس طرح تم آپس میں گفتگو کرتے ہو. شرم آنی چاہیے اس شخص کو جو رسول اللہ کے لیے تو تیرا کا لفظ استعمال کرے. سبحان اللہ. مجھے کسی سے ڈر نہیں ہے. میں سبحان یہ اللہ. فقیر کہ میری جان میرے آقا پر قربان ہو. سبحان اللہ. خوبصورت. جو مت پہنچے میں اسے بیٹھ کے بھی کروں گا. سبحان اللہ. مجھے کسی سے ڈر میری جان لیتے رسول اللہ کے قدموں کے قاتل حضور کی بات کر رہا ہوں اور حضور کے رہتے رہوں اور میری جان نکلے کروں آپ کا نام پہ جاؤں بھی تو یہ جان ہے جان ہو جہاں بھی کل جہاں کے مالک ہے دو جہاں سے بھی نہیں جی گیا کیا کروں کرانا جہاں نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خوبصورت. ادا ماشاءاللہ. آپ کو سب کو پتا ہے سبحان کہ اللہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ جا رہے تھے, سبحان اللہ. جب وہ اللہ کے نبی جا رہے تھے پہاڑ پہ سبحان اللہ. تو ان کو آواز آئی تھی کہ تم سبحان اور اللہ. رب کریم کا پیغام لینے آ رہے ہو تو جھنڈے اتار کے آؤ. حالانکہ وہ اللہ کے نبی تھے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کا حکم ہو رہا ہے تو پہاڑ پہ جھنڈے اتار کے آؤ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. یا پہاڑ پہ رسول اللہ. یا نہ وہ رب کو دیکھنے جا رہے ہیں نہ کچھ کرنے جا رہے ہیں اور اللہ کا پیغام لینے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. ان خوبصورت. کو حکم ہوتا ہے تو جھنڈے اتار کے آؤ. اللہ اللہ اللہ. ہمارے بادشاہ
बादशाह, अल्लाह, हमारे हाकिम, अल्लाह, हमारे मालिक, अल्लाह, हमारे आका, अल्लाह, हमारे दाता, अल्लाह, हमारे बच्चा, अल्लाह, हमारे माँ, अल्लाह, अपने अधीन, अपने के सरदार, मोहम्मद अंबिया, मोहम्मद मुस्तफा, मोहम्मद रसूलुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, हमारे बादशाह, सबके आका, सबके आका, सबके मालिक, सबको खिलाने वाले, सबको खिलाने वाले, रिज़्क़ वासिल, जिनका हम खाते हैं, बेशक जिनका हम पीते हैं, या रसूल, जिनके सदके हम जीते हैं, या रसूल, जिनके सदके हम मरेंगे, या रसूल, फिर कब्र में सरकार आए, तो मैं कदमों में मौलवी जो है तो हर कब्र ही डराते हैं ना, सुभान अल्लाह, वो अपनी जिक्र करते हैं दिल खैर में। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान क्या चले हंसी है, हंसी है। नाराए अगर जो रसूलुल्लाह का गुलाम है, हमारा रसालत वो तो कब्र से नहीं डरता, नहीं डरता। वो तो कहते हैं जी करता है हम मर जाओ। आमीन। जिस दिन ने सुना है कि बिच का मरने वाला या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हमें मौत से डर नहीं, हमारी तो मौत, हमारी तो कब्र सुभान अल्लाह, नहीं होगी, नहीं होगी। जिंदा रही पैसन अल्लाह, साढ़े करतूत इसी तरह तो जिंदा रहे, मगर फिर साढ़े बादशाह भी दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं बस नहीं, मैं सहारा नहीं, खुदा भी को पुकारेंगे हम दूर से। सुभान अल्लाह, हमारे आका भी तो है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिसका या रसूल पढ़ने देंगे वो, अल्लाह, सोचो हमारे तो ऐसे मौजूद है जो हम सोचते हैं हम आपको क्या मुंह दिखाएंगे। अगर सोचो जो या रसूलुल्लाह कहता है, सारी जिंदगी या रसूलुल्लाह कहता रहे, या रसूलुल्लाह को छितर पड़ने देंगे? या रसूल अल्लाह, नहीं। या रसूल अल्लाह, मन रब्बू का मंदिर होगा, अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मंदिर। मगर हमारे से फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बू का, हम कहेंगे यार देर न करो, सुभान तीसरा सवाल पे चलो। फिर क्या होगा? कब्र में सरकार आए, फिर मैं कदमों ऊपर गिरूं, मेरा तो ये अकीदा है, सुभान अल्लाह, अगर हम जमीन के ऊपर आपकी मर्जी पर रह रहे हैं, हम तो हमें वो जमीन के नीचे भी हमारी मर्जी पे रखेंगे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, करम 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 करम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 5 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा। करम सुभान अल्लाह, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें छितर नहीं पड़ने देंगे, इंशाअल्लाह जूते नहीं पड़ने देंगे, क्योंकि हम यहाँ भी आपको जिंदा मानते हैं और आपको क्या जात कि हम आपको जिंदा माने, आपको क्या जरूरत कि हम आपको उस पे सलाम दे दें। रब एक कुछ शख्स कहते हैं कि हम सिर्फ खालिद तौहीद वाली आयत पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। नहीं, वो कहते हैं हाँ तौहीद है, सुभान अल्लाह, मगर वो तो ये समझते हैं, मगर वो जनाब इधर इतनी खुशबू हो गई है रसूलुल्लाह के जिक्र की कि आप इन पाइपों की जरूरत नहीं रही।
मगर आप अपनी मोहब्बत से कार्य करते रहे। माशाअल्लाह 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 करम 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 मैं बात कर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब अल्लाह का नबी पहाड़ में जा रहे थे तो उसको वाज़ेह नहीं जूते उतार के आओ, और फिर जब हमारे आका अल्लाह हमारे भाईजा अल्लाह हमारे माँ अल्लाह दीन के अल्लाह हाकिम अल्लाह इसके कसम अल्लाह उसके भी अल्लाह करम जब आपकी बारी आई तो क्या हुआ? आप जब तशरीफ लगा ला रहे, जब आप अर्श के करीब पहुंचे तो आप करीब मुबारक को ख्याल आया कि मैं छूटे मुबारक अपने उतार के जाऊं। फिर क्या हुआ? एक शेर सारे उसकी तर्जमानी कर देता है जो मैं हर खताब में कम अज कम कहता हूं, क्योंकि हमारे आका की शान है कि जब करीब अर्श पहुंचे शाफिया रोज से जजा ख्याल आया नाले निकलूं पाऊं से जुदा, आवाज आई गैब से ये क्या इरादा आपका, ले आइए ये अर्श भी तालिबे डाले है और चूम लेने दीजिए चल है रब्बे करीम का अर्श रसूलुल्लाह के सलाम पाक सुनने को बेचैन है माशाअल्लाह उस हद पे तो वो जिसमें रब्बे करीम है, माशाअल्लाह और फिर भी जब रब्बे करीम से पूछा ख्वाहिश क्या, तेरा अजीब का दलाल पाक सुनी, और उस कदमैन शरीफ बहन की क्या शान होगी जिसके साथ जो चप्पल मुबारक लग गई उसकी ये शान है कि अर्श कहता है मेरे करीब अल्लाह वो चप्पल मुबारक तो छुपा रहे हैं। रब्बे करीम के पास सबसे बड़ा इनाम क्या था? जब जिब्रील अमीन को इनाम देने की बारी आई तो रब्बे करीम के पास सबसे बड़ा इनाम क्या था? अभी यहाँ तो चल और मदीना बाप की बहुत शान जान करने वाली हदीसें मगर अगर उनकी तरफ चले गए तो ये ऐसा टॉपिक है कि फिर यही हो जाएगी। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह फिर मैं करम करते रसूल मौजूद कीजिए कि नाश्ता करना है नाश्ता करना है। मैं अपने आका की इतनी बात कर सकता हूँ इतनी बात कर सकता हूँ कि नाश्ता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे साथ बैठ जाएंगे तो मैं भी जिक्र में शामिल हो जाऊँ, फिर क़यामत भी रुक जाएगी, हम यही जिक्र करते रहेंगे। मैं बात कर रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी क्या शान है ये तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, लेकिन हमारे मुर्शिद अल्लाह अल्लाह आप दन्नान मुबारक दन्नान मुबारक की बात बहुत बहस हो रही है, आपने पता करें कि क्या बहस हो रही है। गुलाम अर्ज करते हैं हजरत दन्नान मुबारक की बहस हो रही है, फरमाते हैं खामोश खबरदार ये बात है मेरे आका की, मैं इस तरह नहीं है देख के बता रहा हूँ कि आपका दंदान मुबारक शहीद नहीं हुआ। एक मौलवी बड़ा मान रहा था, ये सिर्फ हमें दिखाने के लिए था, मगर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई ऐसी बात होती तो आपके चेहरे पे बहुत जलाल तो नहीं मानने वाले भी पहुंच जाते। ये सिर्फ हमें दिखाने के लिए था। आपने फरमाया अच्छा देख के यकीन करोगे या हदीस के हवाले से यकीन करोगे? देख के हो जाए फिर तो बात ही कुछ और है। मैं आंखें बंद कर
جب خلی کا فرمان خدا جناب بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں تو وہ چپ اٹھے وہ ہمیں کا میرے وہ بات میں کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں مجھے انہوں نے رسول اللہ کا چہرہ دکھایا اور بولتے ہیں دیکھ کہیں سے تجھے کوئی عیب نظر آ رہا ہے یہ تو آگا بات ہے نبی دان ٹوٹنا عیب ہے کیا خوبی ہے عیب ہے اور ہر نبی عیب سے پاک ہے بے شک بے شک بے شک ہر نبی عیب سے پاک ہے میں بات کر رہا تھا آخری بات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے ادا حضور کی نام حضور کی اس سے پڑھنے چاہیے یعنی کہ جی اشتہار اجنا اسی والے آخا مرنا سی نہیں ہونے لگے حضور کی محفل کا اشتہار تھوڑا انتظار نہیں کرتی حضور کی محفل کا اشتہار تھا ایک کی ناچ ایک مقام ہے محفل ملاد مصطفیٰ عاشق توڑتا جاتا ہے جب منافق آتا ہے مارا دا کیوں نہیں ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ جب منافق کہتا تھا آقا تو آیا مارا کیوں نہیں آیا لال چینج کر رہا ہے مارا نام کیوں نہیں آیا چارج کیوں آتا ہے خوش ہو ایک نام جگمگاتا ہوا ویسے ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے آقا کا نام آ گیا سبحان اللہ یا رسول اللہ ایک طرف سے ناچ خان کہتے ہیں دوسری طرف سے کہتے ہیں سوڑا اشتہار اتنا کیوں نہیں آیا سوڑا سی بھی نہیں سبحان اللہ اور یہ نہیں تو جی لکھا ہوا اشتہار پہ پڑھے تو ویسے ملاد مصطفیٰ ماشاءاللہ جی اشتہار پڑھے اسی کو تو سڑ دعوت ہی نہیں سی اور اشتہار اسی سارا کی اخبار جی آج اتنا کہ آدھی محفل ہوئی سی اتنے اور اشتہار اسی سوچتے بلایا جی آپ محفل ہو رہی ہے مگر جانا نہیں اسی ہم نے لگے کہ ہر رسول اللہ کا غلام آئے عاشق وہی ہے جو اشتہار پڑھے گا اور اس نے نہیں کہا ہوا کہ رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے اور وہ بھکتا پہنچ جائے گا یہ نہیں کہتی ادھر اس تھوڑی 10 روپیہ ملتے ہیں تو 1000 روپیہ ملتا ہے تو جی 1000 روپیہ والی جگہ تو چلتے ہیں پیسے سے پیچھے نماز پڑھنے کی کوئی اور اچھا چلو جی ٹھیک ہے کسی دن ہو آئی ہر روز جاتے ہیں جڑا بندہ اس معاملے میں سخت ہے وہ کھلوتا ہے ان کے سامنے کوئی یاد ہے نظرانہ نہیں بعد پیر صاحب کے سامنے بعد سارے کچھ کم کر رہے ہیں یہ بات بڑی بات میں نے جس رب نے کہا تھا کہ میری نظر مدینہ پاک کی طرف ہے اور کسی کی طرف نہیں ہے میرا وہی وہ ہے اس دعا کے ساتھ کرم میں قریب سب کی نظر مدینہ پاک کی طرف جو پیسے کے پیچھے ناچ پڑتے ہیں وہ پھر جو اس لیے ناچ پڑتے ہیں کہ شہر میں نام آئے گا باہر میں نام آئے گا یا رسول اللہ جو اس لیے ناچ پڑتے ہیں کہ اکاؤنٹ میں 1000 روپیہ بڑھ جائیں گے اللہ جو اس لیے ناچ پڑتے ہیں کہ نذرانہ شذرانہ خوب ملے گا ہونا بڑا پڑے اللہ کرم حضور کی ناچ پڑھنی ہے یا رسول تو اللہ اس لیے کہا کہ رسول اللہ خوش ہو جائے میں پھر کہتا ہوں مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے 10 بندے آؤ میں نہ کسی بم سے ڈرتا ہوں نہ کسی گن سے ڈرتا ہوں میرے آقا میرے پہ خوش ہے ایک نہیں 10 بم مارو میرے آقا میرے سے راضی ہے تم 10 گولیاں مارو وہ تمہیں خود لگے گی آمین بے شک اگر میری بات میں کسی کا اختلاف ہے تو میرا چیلنج ہے جتنی باتیں میں نے کی ہیں اگر اس پر کسی کو بھی شک ہے تو وہ آگے میرے سے جس طرح بھی چاہے بات کر سکتا ہے نہ یا رسول اللہ
یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ ہمارا رابطہ مدینہ پاک سے مضبوط کر دے کرم آمین اور اے جو ان نوٹوں میں پیچھے نعت پاک پڑھتے ہیں ان کو ہدایت عطا فرمائے کرم یہ تو رب کریم ان کو فرماتا ہے کہ تم اس لیے نعت پاک پڑھتے ہو نوٹ ملے دے دیتا سب کچھ مدینہ پاک ملے بس مگر ہم کس لیے پڑھتے ہیں کہ آقا خوش ہو جائے آمین 10 بار آمین 1 بار آمین صرف 1 آمین آمین 10 باروں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کروں آپ کے نام میں جان فدا یہ جان ہے کیا دو جہاں فدا کروں آپ کے نام میں جان 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 فدا یہ جان ہے کیا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں سی گیا کیا کروں کرو جہاں نہیں رب کریم ہم سب کو آمین ناصر آمین رب کریم ہم سب کا تعلق مدینہ پاک آمین ہمارے مرشد کا درجات کو بلند ہم سب کا رابطہ مدینہ پاک سے مضبوط کریم ہماری جان جب قربان جب ہماری جان نکلے تو ہماری جان رسول اللہ کو قربان اور میں نے یہ جو دعائیں کرتے ہیں سب کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے ہے کہ دعا کرو کہ میرا بادشاہ میرے سے خوش ہے دل کے لیے جیتے ہیں اللہ کرم یا رب کرم نعرہ تکبیر نعرہ سادات تسلیم بلاد نبی غلام ہے غلام ہے جیت چاہیے ماشاءاللہ جس کے لیے جیتے ہیں بے شک نواز رسول اللہ کچھ ہے آمین کرم آمین ثم آمین کافر بلا آمین کہ رسول اللہ کی غلامی میں نہ ہوں نہ کر رہا ہوں رسول اللہ کا رسول اللہ کا ڈر میں پڑا رسول اللہ کا کتا ہوں اور اپنی نوکری رضوانت سے اپنی نوکری قبول فرمائے ایک چیز چاہیے مجھے کسی کا خوف نہیں ہے کہ میری جان رسول اللہ میں قربان ہو میں رسول اللہ کا نام لیتا رہوں میں رسول اللہ کا نام لیتا رہوں آمین سبحان اللہ آج ہم مروں اسلامی میری زبان پہ کیا رسول اللہ آمین یا رسول اللہ یا رسول اس اللہ دعا کے ساتھ کرم کے قریب ہماری زبان پہ یا رسول اللہ کا نام یا رسول اس دعا کے یا ساتھ رسول اللہ کرم کے قریب ہمارا رابطہ مدینہ پاک سے مضبوط کر دے اللہ تعالیٰ آمین آمین کرم آمین آپ سب دوستوں میں آمین اپنے کرم فرمائے آمین آمین اپنی رحمتوں سے نوازے بس میرے لیے ایک ہی دعا کیا کریں آمین کہ میرا تعلق مدینہ پاک سے مضبوط ہے آمین مجھے اور جو کچھ چاہیے ہوتا ہے میرے آقا مجھے دے سکے مجھے ایک ہی چیز چاہیے کہ میرا رابطہ مدینہ پاک سے مضبوط رہے سبحان اللہ میرا کلیکشن سبحان اللہ میرے آقا سے پکا ہے اور کوئی ایسا آمین آمین کارا کارا مجھے پتا ہے یہ بزرگ دوست میرے لیے کس قدر دعا کرتے ہیں سبحان اللہ میری ایک ہی عرض ہے سبحان اللہ سبحان اللہ
میرے لیے سبحان اللہ میں ایک چیز چاہتا ہوں کہ رسول اللہ خوش رہے اور میں کچھ بھی نہیں چاہتا ایک چیز اللہ کہ رسول اللہ خوش رہے ایک چیز چاہتا ہوں جس قریب یہاں بیٹھا ہوں نہ میں اپنا اکاؤنٹ بنانا چاہتا ہوں نہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں میں ایک چیز چاہتا ہوں کہ میرے بادشاہ میرے میں خوش رہے میرے آقا میرے میں خوش رہے جو دوست میرے لیے ساری رات یہ بزرگ دعائیں کرتے ہیں میں ہر سے میری ایک ہی دعا کیا کرتا کہ میرے بادشاہ میرے میں راضی رہے میرے آقا میرے میں خوش رہے کوئی بیچ میں آئے نہ میری محبت میرے آقا سے بڑھتی رہے مجھے میرے آقا مدینہ پاک بلاتے رہے میرا جس طرح میرے آقا میرے میں کرم فرماتے ہیں بس خوش رہے میرے آقا جس حال میں دیکھنا چاہتے ہیں اس حال میں مجھے رکھے رب کریم مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت عطا فرمائے رب کریم آپ سب دوستوں کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے یا درون صاحب اور ابھی مکی صاحب بڑی محبت سے محفل سجاتے ہیں مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمارا کوئی ساتھ نہیں رہتا یہ کرنے میں میں نے کہا تمہیں نظر نہیں آتا کوئی ساتھ دیتے ہوئے رسول اللہ تمہارا ساتھ دیتے ہیں مجھے کہتے ہیں ہماری سائڈ میں کوئی نہیں ہے بتا میں نے کہا کوئی نہیں ہے میں رسول اللہ کا کتا تمہاری سائڈ میں ہوں کسی کا کھڑا ہوگا تو دکھائے کوئی کانٹیکٹ نہیں کرتا یا رسول اللہ یا رسول کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے میں نے کہا تم لوگ فکر نہ کرو کوئی پوچھے نہ پوچھے رسول اللہ تو تمہارے پہ خوش ہے سب کو اپنے دل کی طرح متوجہ ہو کر اپنے رب کا ذکر کیجیے Hallelujah.
پاک مدینہ مربرہ مدینہ پاک مدینہ سبحان اللہ آمین رحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین